السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکر جیران بزی سلمی مزجتدم عن جرام مقلت بدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون او كما قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستارہ ز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کنسوئے ماں معین الدین حسن عالم پنائے بسوئے ماں غریباں یک نگاہے پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک ایک نظر داری پر حال ماں پریشاں غوث پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزت حبیبم مرض دارم زوسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم برئی نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس بابرکت محفل پاک میں تھوڑی دیر میں کچھ بولوں اس سے پہلے اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق سیاح افلاق صاحب لولاق انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں رحمت عالمیاں شفیع مجرماں خاتم پیغمبراں سرور لالا رخاں سردار خوباں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت ہم غریبوں کی ثروت مقصود کائنات مختار کائنات مالک کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تکوین کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جی لگا کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے کمروں میں نہیں بلکہ اپنے ذکر کی محفل میں بٹھائے رکھا ہے۔ بڑی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں، اس لیے میں زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھاؤں گا، کچھ مختصر سی باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ کر محفل کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک پہنچایا جائے گا۔ بہترین اشعار آپ نے راجستھان کے مشہور ثنا خانوں سے سماعت فرمائے۔ اگر ایک ایک کلام کی تشریح کی جائے تو ایک ایک تقریر تیار ہوگی، لیکن میں دو چار خاص باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھتا ہوں اور اس کے بعد محفل کو اختتام کی منزل تک لے کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت پر درود کے بعد ان تمام حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں جن حضرات نے اس مبارک محفل کو سجانے میں سہیوگ کیا ہے، اس لیے کہ یہ جو پرفتن دور چل رہا ہے، اس دور میں ایسے ایسے عجیب عجیب مشورے لوگ دیتے ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے۔ دور چل رہا، میں اسلامی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ یا تو وہ میری تقریر سن لیں یا اپنا ویلیوم کم سے کم کر لیں تھوڑا سا، تاکہ میں کچھ باتیں تھوڑی دیر ہی صحیح کچھ باتیں کر سکوں، ہے نا۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو سب سے پہلے تو ان تمامی حضرات کو مبارکبادی، صاحب خانہ کو مبارکبادی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک باسعادت مہینے میں جناب حضور کی سنت کو ادا کرنے کا فیصلہ لیا، اور حضور علیہ السلام کی سنت جو کہ عبادت ہے نکاح ایک طریقے سے، اس عبادت کو عبادت کی طرح کرنے کے لیے اس محفل رسول کو سجایا تاکہ اس محفل پاک میں تلاوت کلام ہو، حضور علیہ السلام کی تعریفیں کی جائیں، نبیوں کا ذکر ہو، ولیوں کا نام لیا جائے، تاکہ ان نیک ناموں کی برکت سے اگر کوئی پریشانی آنے والے بھی ہو تو اللہ پاک ان ناموں کی برکت سے ان مصیبتوں کو دفع فرما دے۔ اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے دولہا محمد علی صاحب، اللہ پاک ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت پاک کے صدقے و طفیل اللہ پاک دونوں پریواروں میں بلکہ چاروں پریواروں میں خوب محبتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ میں آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے 11ویں پارے کی آیت ہے، ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جو دونوں موضوع کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل، اے نبی آپ فرمائیے، کیا فرمانا ہے؟ بفضل اللہ و برحمتہ۔ توجہ سے ترجمہ سن لیجئے تاکہ زیادہ ترجمانی کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ترجمہ سن لیجئے، آیت کریمہ ہے، قرآن کی آیت ہے، ایک ایسے جملے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ایسے جملے ہیں جو جبریل امین لے کر آئے ہیں، ایسے جملے ہیں جن جملوں کو حضور نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، ایسے جملے ہیں جس کو نماز میں کبھی ابو بکر صدیق پڑھا کرتے تھے، ایسے جملے ہیں جس کو سرکار عمر فاروق اعظم نے تلاوت کیا ہے، ایسے جملے ہیں قرآن مقدس کے ہیں جس کو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محاصرے کے ایام میں بھی تلاوت کیا ہے، ایسے جملے ہیں جس کو مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم نے گھوڑے پر بیٹھتے اور اترتے اور جنگ کے میدان میں بھی پڑھے۔ یہ قرآن پاک کے جملے ہیں، اس میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ یہ جناب یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ انسانوں کی پیدا کرنے والے رب کی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نبی آپ ارشاد فرمائیں، کیا کہنا ہے؟ بفضل اللہ و برحمتہ، جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے، جب اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو اس ملنے پر خوشی منایا کرو۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اس ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منایا کرو۔ اللہ کا جب فضل ملے
تو خوشی مناؤ، اللہ کی جب رحمت میسر آئے تو خوشی مناؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ میں پہلے عمومیت پر گفتگو کر لوں۔ آپ کو اللہ نے بیٹا دیا، اللہ کا فضل ہوا۔ آپ کو اللہ نے بیٹی دی، اللہ کی رحمت گھر میں آئی۔ آپ کو اللہ نے نوکری دی، اللہ کا فضل ہوا۔ آپ کو اللہ نے بے روزگاری سے آزاد کر دیا، اللہ کا رحم ہوا۔ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل ملے، اللہ رب العزت کی رحمت ملے، تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ اے مومنوں تم خوشی منایا کرو۔ مگر ہم نے خوشی منانے کی ڈیفینیشن چینج کر دی۔ ہم جب کہتے ہیں خوشی منایا کرو اس دور میں تو آدمی سوچتا ہے ناچا کرو۔ ہم جب کہتے ہیں خوشی منایا کرو اس دور میں تو لوگ سمجھتے ہیں پٹاخے پھوڑا کرو۔ ہم جب کہتے ہیں خوشی منایا کرو تو لوگ سمجھتے ہیں جناب والا تاش کھیلا کرو، معاذ اللہ۔ ہم جب کہتے ہیں خوشی منایا کرو تو لوگ سمجھتے ہیں صرف نیا کپڑا پہن کے ادھر ادھر پھرا کرو۔ ہم جب کہتے ہیں خوشی منایا کرو تو لوگ خوشی منانے کی ڈیفینیشن چینج کر بیٹھے۔ آپ اسلام سے پوچھیں، بانی اسلام سے پوچھیں کہ خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، یہ خوشی منانا ہے۔ بندہ رسول کا احسان مانتا ہے، یہ خوشی منانا ہے۔ آپ کو میں دلیل کے طور پہ بتاؤں، ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت بار عید الفطر آئی ہوگی۔ عید خوشی کا دن ہے، بہت خوشی کا دن ہے۔ رمضان المبارک کی محنتوں کا بدلہ اللہ عید کی رات میں اور عید کے دن میں دیتا ہے، خوشی کا دن ہے۔ مگر کیا عید میں شریعت میں ناچنا صحیح ہے؟ کیا عید کے دن جو ہے وہ گانے گانا صحیح ہے؟ کیا عید کے دن جوئے کھیلنا صحیح ہے؟ پھر عید کے دن کیا کیا گیا؟ رمضان جیسا مقدس مہینہ گزر گیا، 29 دنوں میں ایک دن بھی اس ٹائم نماز نہیں پڑھائی گئی جس ٹائم عید کے دن نماز پڑھائی جا رہی۔ اور آسان کر دوں، اور عام دنوں میں وہ 2 رکعت آپ پر واجب نہیں رکھی گئی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن وہ 2 رکعت نماز جو آپ اور ہم عیدگاہ میں جا کر پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے واجب قرار دی گئی۔ نتیجہ سمجھ میں آیا، بات سمجھ میں آئی کہ اسلام خوشی منانے کے طریقے یوں بتاتا ہے کہ جب آپ خوشی منائیں تو بجائے ڈھول دھماکہ کے، بجائے ناچ گانے کے، بجائے بری رسموں کے، آپ کو خوشی منانے کا طریقہ، میری طرف توجہ رکھیں، ان کا کام ہو گیا وہ گئے، میری ڈیوٹی چل رہی ہے تو میری بات سنیں۔ آپ تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہاں کل میں ان کے پالی میں بول رہا تھا، آج آپ کے اس علاقے میں بول رہا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، تیزی کے ساتھ سن لیں، درود شریف پڑھیں ایک بار، نہیں زور سے پڑھیں، ہم میلاد کا موسم ہے، بلند آواز سے پڑھیں، پیچھے والے بھی درود شریف پڑھیں، انہی کے نبی کی بات ہو رہی ہے، ہم سب کے نبی کی بات ہو رہی۔ درود شریف پڑھیں زور سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ توجہ رکھیں آپ میری بات پر کہ جب عید کا دن خوشی کا دن بنایا گیا اور فرمایا گیا کہ صاحب اتنا خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے سے بھی منع کر دیا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے اور خوشی منانی ہے کیونکہ عید کا دن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ برائیاں کرنی ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کسی کا حق مارنا ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کسی کے دل کو تکلیف دینی ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کی بد دعائیں لینی ہے، بلکہ خوشی منانے کا طریقہ اسلام نے بتایا۔ عام دنوں کی اپنی جگہ باتیں ہیں، مگر جب عید کا دن آئے تو 2 رکعت اور ایکسٹرا نماز پڑھا کرو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اسلام میں خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو 4 سجدے اور زیادہ کرے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ قرآن نے کہا خوشی مناؤ، اور صرف یہی طریقہ نہیں، جو جائز طریقے ہیں خوشی منانے کے، ہر اس جائز طریقے سے خوشی منانا صحیح ہے۔ غریب کی مدد کر کے آپ خوشی مناتے ہیں، صحیح ہے۔ ضرورت مند کے کام آ کر آپ خوشی مناتے ہیں، صحیح ہے۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ خوشی مناتے ہیں، صحیح ہے۔ بیواؤں کا آسرا بن کر آپ خوشی مناتے ہیں، صحیح ہے۔ مریض کی دوا کا انتظام کر کے آپ خوشی مناتے ہیں، صحیح ہے۔ یعنی کوئی ناجائز کام آپ نہ کریں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے کام کریں، یہ خوشی منانا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟
اور اس کا آرڈر قرآن نے دیا. اب کوئی پوچھے کہ شادی میں خوشی منانا کہاں لکھا ہے تو کہہ دینا قرآن کی اس آیت میں لکھا ہے نا. سبحان اللہ بولو. اب آئیے میں عید میلاد کی طرف چلتا ہوں اسی آیت کی روشنی میں. فرمایا اللہ کا فضل ملے تو خوشی مناؤ, اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ. مفسرین کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ یہاں جو اللہ کی رحمت مراد ہے, اللہ کی رحمت ملے مطلب کیا, اللہ کی رحمت کون ہے؟ تو قرآن نے دوسری جگہ کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اللہ کے رسول تمام لوگوں کے لیے رحمت. پتہ چلا جب تم پر کرم ہو تب بھی خوشی مناؤ, اور جب ساری رحمتوں کی جان, سارے انسانوں کی جان, سارے انسانوں کی شان, باعث تخلیق کائنات, مقصود کائنات, اللہ رب العزت کے جمال کا آئینہ, مظہر ذات کبریا, محبوب رب اکبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملے تب بھی خوشی مناؤ. اسی آیت سے ثابت ہو گیا. رحمت سے مراد رحمت للعالمین لیے جائیں تو فرمایا عام رحمت تو بھی خوشی مناؤ, اور رحمت للعالمین کی تشریف آوری ہو تو بھی خوشی مناؤ. اب بات صرف اتنی ہے, اسلام ہر ناجائز طریقے سے خوشی منانے کو روکتا ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. ہمارے یہاں اسلام میں آج لوگ کلمہ پڑھ کے بھی فضول خرچی عام ہو گئی. 2 ڈیگ کھانا زیادہ, 3 ڈیگ کھانا زیادہ, 4 قسم کا کھانا. کیوں صاحب؟ اور صاحب بتی میں فائدہ ہے تو اس لیے زیادہ. بتی میں فائدہ تو ہے لیکن بتی میں حساب بھی بتتا ہے, حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ اگر یہ آپ سوچیں گے نہیں صاحب میری عزت, عزت اپنی جگہ ہے, اللہ عزت رکھنے والا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اللہ کے لیے عزت ہے, اللہ کے دینے سے رسول اللہ کے لیے عزت ہے, حضور کے صدقے اللہ کی عطا سے تمام مسلمانوں کے لیے عزت ہے. عزتیں آپ کی اللہ سلامت رکھے, مگر بتے میں حساب بھی بتتا ہے. ٹھیک, ہمارے ہاں فضول خرچی عام ہو گئی. شادی کے موقع پر اس قدر فضول خرچ اور اس قدر رسمیں عورتیں نکال کے لاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں, دین سے کوئی تعلق نہیں, پتہ نہیں کہاں سے, ارے یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو. الامان والحفیظ. ہمارے حضور کو جو شادی پسند ہے نا, فرمایا جو نکاح خرچے کے اعتبار سے سستا ہوگا مجھ محمد کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو منتری جی یا پارشد صاحب یا فلانا صاحب یا ڈگانا صاحب کو پسند کروانا ہے تو آپ کھڑے ہو کے کھلاؤ, بھلے سوتے کھلاؤ, بھلے گھماتے کھلاؤ, وہ آپ کی مرضی. مگر میرے محبوب نے فرمایا خرچہ جتنا کم ہوگا اتنا زیادہ مجھے وہ نکاح محبوب ہو. سنت جس کی ہے اس کو پسند آنی چاہیے, کیونکہ طریقہ انہیں کا ہے. انہوں نے نہیں کیا ہوتا, امت عیسیٰ میں پیدا ہوئے ہوتے تو نکاح آپ کے لیے سنت ہی نہیں ہوتا, کیونکہ عیسیٰ نے نکاح کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک, یہ ہمارے مصطفیٰ کی شان ہے کہ حضور نے بڑی عمر سے بھی کر کے سنت بنا دیا, چھوٹی عمر سے کر کے بھی سنت بنا دیا, بیوہ سے کر کے بھی سنت بنا دیا, طلاق والی سے کر کے بھی سنت بنا دیا. اب آپ کسی بیوہ سے نکاح کریں گے تو بھی سنت ہے, آپ کسی طلاق شدہ سے نکاح کریں گے تو بھی سنت ہے, آپ بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کریں گے تو بھی سنت ہے, آپ اپنے چھوٹی عمر کی خاتون سے نکاح کریں گے تو بھی سنت ہے. یہ صدقہ ہمارے مصطفیٰ کا ہے کہ 4 جانب سے میں سنت پر ادا کرنے والا, سنت ادا کرنے والا بنا دے. تیزی کے ساتھ سن لیجئے, بات لمبی نہیں کروں گا. ہمارے ہاں بڑے بڑے اسپیکر لگا دیے لوگوں نے, آپ کے گھر کی بات نہیں کر رہا, اور آتا جاتا بندہ اس کو سنتا ہے اور بددعائیں دیتا ہے. بددعائیں ہاں ظاہر بات ہے, کیوں نہیں بددعائیں دے. 7 دن 10 دن ڈی جے بج رہا ہے. آپ کو خبر بھی ہے کہ غریبوں کا دل کا دھواں امیروں کی بادشاہی چھین لیتا ہے, خبر ہے آپ کو؟ مولانا رومی نے کہا تھا دل بدستاور کے حج اکبر از 1000 ہاں کعبہ یک دل بہتر است. دل جوڑو, کیونکہ دل جوڑنا حج اکبر کرنا ہے. کعبہ اگر گر گیا تو پھر بن جائے گا, دل ٹوٹ گیا, اس کا مداوع نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ آپ نے ہلکا سمجھ رکھا ہے. نمازی گزر رہے ہیں یا مسجد قریب میں ہے,
اور بس کفری باتیں چل رہی ہیں جس کو سننے سے توبہ لازم آ جائے. جو اگر بندہ اپنی زبان سے گا لے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے, اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے, وہ ایمان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے. ایسے گانے تجھ میں رب دکھتا ہے, نعوذ باللہ, کہتے ہی بندہ کافر ہو جائے. یہ مثال ہے, میں مثال دے رہا ہوں اس لیے نقل کفر نہ باشد, مثال سے کافر نہیں ہوتا, آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. لیکن اگر کوئی خوشی سے یہ گانے لگ جائے, اسلام کی اپنی باؤنڈری ہے, اپنی حد ہے. تلک حدود اللہ, قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی حدیں. ٹھیک چل رہا تھا, چھیڑے نا. یہ قرآن کہتا ہے اللہ کی حدیں, ان حدوں میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. میں تیزی کے ساتھ بیان کروں, ان حدوں سے اگر آپ نکلیں گے, مفتی صاحب نکلیں تو اسلام سے خارج, سید صاحب نکلیں تو اسلام سے خارج, امام صاحب نکلیں تو اسلام سے خارج. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اسلام کے وہ قانون ہیں جو محمد عربی پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا دیے, جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں شریعت محمدی کہتے ہیں. اس شریعت مصطفیٰ میں ایک دل دکھانا گناہ ہے. ہمارے بزرگوں نے تو جانوروں کا خیال رکھا ہے. آپ نے پڑھا نہیں دین؟ آپ کو ٹی ویوں سے فرصت ملے تو کتابیں پڑھیں, آپ کو انٹرنیٹ سے فرصت ملے تو کتابیں پڑھیں. مولانا رومی راستے سے جا رہے ہیں, کتا سو رہا ہے. کیا کتا؟ 7 مریدین تھے کہ ایک لات مارے کتا بھاگ جائے گا. حضرت نے روک دیا, قاری صاحب, مولانا رومی نے, ٹھہرو. گلی اتنی چھوٹی تھی کہ اس کو بغیر کتے کو جگائے پار نہیں کر سکتے تھے. مولانا جلال الدین رومی عارف باللہ, اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ وہیں کونے میں ٹھہر کے انتظار کرنے لگے کہ لگے کتا جگ جائے گا تو جاؤں گا. ہمارے بڑوں نے کتوں کا خیال رکھا ہے, آپ نے انسانوں کی قدر چھوڑ دی. انسانوں کی, پڑوسیوں کی. ہمارے حضور نے یہودیوں کو چادر دے دی ہے تحفے میں, جو اسلام کے سخت دشمن تھے اس دور میں, آج بھی ہیں. مگر ہم نے کہا کیا دین پڑھا ہمیں بتائیں. 7 دن تک ڈی جے بج رہا ہے. پڑوسی کے حق کا خیال کیا آپ نے؟ گزرنے والے کو اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ کسی نمازی نے اگر جاتے جاتے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر وضو کر کے گھر سے نکلا اور بدعا دے کے نکل گیا, شادی خانہ آبادی رہے گی؟ شادی خانہ بربادی ہو جائے گی. کیوں آپ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دل والوں کی صدائیں سنتا ہے؟ جب مصطفیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین سکھایا, یہ چیزیں ہمارے دین میں موجود ہیں. ایک قصہ ہے, بادشاہ نے اپنے محل کی توسیع کی. ایک بڑھیا تھی بیچاری, اس کی چھوٹی سی جھوپڑی تھی. بادشاہ نے اپنا محل بڑا کیا نا, محل, تو اس کی جھوپڑی بیچ میں آ رہی تھی. وہ بادشاہ تھا, اس کو کون روکے ٹوکے. اس نے کہا اڑوا دو اس کی جھوپڑی. اڑا دی, جھوپڑی ختم, ملبے میں تبدیل. اتفاق سے بڑھیا وہاں نہیں تھی. تھوڑی دیر کے بعد جو وہ بڑی بھی واپس آئی نا وہاں, تو دیکھا اس کا گھر ختم. بیچاری کی جھوپڑی تھی, اکیلی رہتی تھی, گھر ختم ہو گیا. اس کا جو چھپرا تھا وہ زمیندوز ہو گیا, ختم. اس نے کہا میری جھوپڑی کا کیا ہوا, یہ کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا بڑی بھی بادشاہ نے اپنا محل چوڑا کیا. اللہ غنی, اللہ غنی. اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ, جملے سنیے اس کے, اے اللہ میں تو یہاں نہیں تھی, تو تھا. میں یہاں نہیں تھی, تو تھا. میرا گھر ختم. 2 جملے اس کے نکلے تھے, آپ حیرت کریں گے. خدا کو جلال آیا, اتنی سی جھوپڑی کے لیے بادشاہ کا لمبا چوڑا محل زمین میں دھسا دیا. یہ بددعاؤں کا اثر ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ صاحب تعویذ پر تعویذ بن رہا ہے, میاں بیوی میں محبت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دعاؤں پر دعائیں ہو رہی ہیں, گھروں گھروں میں طلاق کی باتیں کیوں رہی؟ دعائیں لینے کا کام کر رہے ہیں یا نہیں, پہلے تو یہ سوچئے. کہیں کسی کی بددعا تو نہیں لگی؟ بددعا کوئی اور دے کے چلا جائے اور میں تعویذ بناتا رہوں, آپ کہیں حضرت کام نہیں کر رہا. او میرا تو کام کر رہا ہے.
وہاں منحوسیت نے اور کسی کی بددعا نے چادر تان رکھی ہے کہ میرے قلم کا اثر اس چادر کو پار نہیں کر پا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت نے تو ایک ایک دل خیال رکھنے کا حکم فرمایا۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا ہو گیا ہے؟ ایک افسر تھا، اپنے پاور کا غلط استعمال کیا کرتا تھا۔ ایک مچھوارا تھا، وہ سمندر سے مچھلی نکال کے لاتا تھا اور بیچ دیتا تھا، مچھلی نکال کے لاتا تھا بیچ دیتا تھا۔ ایک دن وہ مچھلی نکال کے بیچارہ لایا، وہ تجارت یہی تھی، اس کا بزنس یہی تھا، تو کوئی ٹھاکر صاحب پہنچ گئے، افسر اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھ کر وہاں پہنچے، اس کی مچھلی چھین لی غریب کی، تو اس کو یوں ہی بھگا دیا۔ بات سمجھ آئی؟ جب وہ چھین لی نا تو اس نے کیا کہا معلوم؟ وہ چلا گیا، دل دکھا اس کا، افسر چلا گیا، کچھ کر نہیں سکتا۔ افسر کو مار دے گا تو افسر جان سے مار دے گا، افسر کو کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اختیار ہے، وہ جیل میں ڈال دے گا، کچھ نہیں کر سکتا اس کا، مگر اپنے اللہ سے کہہ تو سکتا ہے۔ یہ اختیار تو کوئی حکومت نہیں چھین سکتی نا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے، تو اسے اپنی طاقت دکھا دے۔ بس اتنا ہی جملہ کہا۔ آپ کو معلوم ہے وہی مچھلی جو وہ لے کے بھاگا تھا، گیا تھا، اسی مچھلی نے افسر کو کاٹ لیا، کاٹ لیا۔ اس نے جا کے جو بھی اس دور کے حساب سے پٹی وٹی کرائی، زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اتنا ہاتھ کاٹنا پڑے گا تو شاید زخم ٹھیک ہو جائے، ہاتھ کاٹ دیا۔ اختصار شارٹ میں سناتا ہوں، مشہور سا قصہ ہے، موضوع سے لگتا ہوا اس لیے سناتا چلتا ہوں۔ زخم ٹھیک نہیں ہوا، پھر اس کے بعد وہ اور بڑھتا رہا، پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا یہاں سے کاٹ دیں شاید اچھا ہو جائے۔ ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا۔ پھر حکیم صاحب کے پاس دکھانے گیا کہ حکیم صاحب یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، یہاں سے کاٹ دیا، پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ جب یہاں سے کاٹنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوا نا، تو پھر وہ ماہر حکیم تھا، طبیب حاذق تھا، اس نے کہا یہ جسمانی مرض نہیں ہے، یہ آسمانی مرض ہے، شاید تو نے کسی کی بددعا لیے، یاد کر۔ پھر اس کو یاد آیا کہ میں ایک مچھوارے کی مچھلی چھین کے لے کے آ گیا تھا، اس نے مجھے کچھ کہا نہیں تھا، ایک جملہ اس نے ضرور کہا تھا۔ تلاش کر کے مچھلی والے کے پاس پہنچے، معافی تلافی افسر صاحب نے کی۔ دیکھیے صاحب، کہاں معمولی سا مچھوارا، اور قدرت نے افسر کو اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ معافی مانگی، جب اس نے جو ہے سنا یہ کہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، پھر اس سے پوچھا کہ بھئی تو نے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے کچھ نہیں کہا، اپنے اللہ سے شکایت صرف اتنی کی تھی، تمہاری شکایت کی تھی، اپنے رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی تھی، اے اللہ اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے، تو اسے اپنی طاقت دکھائی۔ بس دکھا دی قدرت نے طاقت۔ اس نے جب اپنی بددعا واپس لی اور معاف کیا اس کو، تب جا کر اس کا زخم ٹھیک ہو گیا کچھ دنوں کے بعد۔ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں، ایک دل سے بددعا نکل جائے تو مصیبتوں کا پہاڑ آ جاتا ہے۔ ان پرفتن اور مصیبت زدہ دور میں آپ کاہے کو لوگوں کی مزید بددعائیں لے رہے ہیں؟ آپ کاہے کو پریشانیوں کے اسباب خود آپ مہیا کر رہے ہیں اپنے لیے؟ آپ کیوں اپنی زندگی میں برائیوں کو جگہ دے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت اگر فضل فرما رہا ہے، باپ کے لیے بیٹے کو اتنا کڑیل جوان بنا رہا ہے کہ بیٹا سہرا پہن کر اسٹیج پر بیٹھتا ہے، بیٹے کو اس لائق بنا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس دہلیز تک بغیر کسی ظاہری عیب کے پہنچایا کہ بیٹی شادی کر کے دوسرے گھر کو روشن کرنے کے لیے جا رہی ہے، تو یہ شکر کے مرحلے ہیں، ناشکری کے نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ خوشی منائیے، اور منانے کے طریقے میں نے آپ کو بتائیں کہ آپ اس طریقے سے منائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھ کے ہی خوشی منائیے، ضروری نہیں ہے، آپ منائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جلسہ کر کے خوشی منائیے۔ آپ سے نہیں ہوتی بڑی کانفرنس، چھوٹا سا جلسہ کر لیں، نہیں ہوتا چھوٹا سا جلسہ گھر کے اندر محفل میلاد رکھ لیں،
نہیں بلا سکتے باہر کے مہمانوں کو تو امام صاحب کو بلا کے 4 کلام پڑھوا لیں. کیوں؟ تاکہ جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے تو ان کے ناموں کی برکتیں مل جائیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا گیا نا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جب نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو جب رحمت للعالمین کی ولادت کے موقع پر حضور کی بات کی جائے تو پھر رحمتوں کا معاملہ کیا ہوگا. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے، توجہ، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ صاحب ایسی محفلیں کیوں سجاتے ہیں، محفل میلاد کیوں سجاتے ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ جس نبی کی سنت ہے اس نبی کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر کس کا کریں گے. انہی کی وجہ سے تو ہمیں یہ روشنی ملی ہے، جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. آدم کی صفوت بھی انہی کے صدقے ہے، نوح کی نجابت بھی انہی کے صدقے ہے، ابراہیم کی خلت بھی انہی کے صدقے ہے، اسماعیل کا ذبح و ایثار بھی انہی کے صدقے ہے، ایوب کا صبر بھی انہی کے صدقے ہے، داؤد کی خلافت بھی انہی کے صدقے ہے، سلیمان کی حکومت بھی انہی کے صدقے ہے، موسیٰ کا تکلم بھی انہی کے صدقے ہے، یحییٰ اور زکریا کی قربانیاں بھی انہی کے صدقے ہے، حضرت ہارون کی حکمت بھی انہی کے صدقے ہے، جناب یسع، جناب ذوالکفل، جناب دانیال کا وجود بھی انہی کے صدقے ہے، حضرت یونس انہی کے صدقے مچھلی سے باہر نکل رہے ہیں، حضرت نوح انہی کے صدقے ان کی قوم طوفان نوح سے بچائی جا رہی ہے. ہاں جناب عیسیٰ کی طاقت اور حکمت اور قوت و قدرت یہ سب کچھ اسی مصطفیٰ کا صدقہ ہے جس کا ہم علاج بنانے بیٹھے ہیں. اس کی شان یہ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یعنی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حدیث شریف سناؤں آپ کو؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں زمین والوں پر جب عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، توجہ، زمین والوں پر جب عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جن لوگوں کا دل میرے گھر یعنی مسجد میں لگا رہتا ہے. وہ خوشی خوشی مسجد آتے ہیں اور پھر پلٹتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں کہ کب وقت آئے گا اور کب میں پھر مسجد چلا جاؤں. بہت سے بزرگ ایسے ہوتے ہیں، آپ امام صاحب قاری عبدالسبحان صاحب سے پوچھیں آپ کو بتائیں گے. بہت سے جوان ایسے ہوتے ہیں. تو یہ ہر ایک دل کو یہ سعادت نہیں ملتی ہے. 3 باتیں فرمائی گئی اس حدیث میں. ایک تو یہ بندے کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، پھر فرمایا ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صاحب جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کسی سے محبت اور کسی سے نفرت میرے لیے کرتے ہیں. اور تیسری قوم وہ کہ جو سحری کے وقت یعنی صبح فجر طلوع ہونے سے پہلے جو رب کے دربار میں استغفار کرتے ہیں یعنی اپنی گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اس حدیث شریف میں آیا ان 3 طرح کے لوگوں کو اللہ فرماتا ہے جب میں دیکھتا ہوں ان 3 طرح کے لوگوں کو تو میں زمین والوں پر عذاب نازل نہیں کرتا. یہ مصیبت، یہ عذاب نہیں آتا ان 3 گروہوں کی وجہ سے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ لوگوں کے دل کی دعا لینے کی کوشش کیا کریں، بد دعا لینے کی نہیں. آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے ڈی جے بجانے میں؟ ذرا سا سمجھ کے طور پر عقلی دلیلیں لے لیں، تھوڑی سی ذرا ذہن دوڑائیں اپنا. بینیفٹ کیا ہے سوائے ایک کے؟ ایک بینیفٹ ہوتا ہے سارے چونے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. معاف کیجئے گا برے لگیں، نہیں بھی معاف کریں گے تو مت کرنا، اس لیے کہ میں بد دعا لینے کا کام تو نہیں کر رہا، میں تو حقانیت کا اظہار کر رہا ہوں. ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ جن کے سال بھر سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی آ جاتے ہیں. ہاں، اور کچھ ایسے چچا لوگ ہوتے ہیں، ان کو چچا بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ ٹیکسیوں میں اور گھروں کی کونوں میں یوں چھپ چھپ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور کوئی پکڑ لے، نہیں میں تو منع کرنے جا رہا تھا، میں تو یہاں پر ٹیکسی میں بیٹھا ہوں، میں تو وہاں بیٹھا.
مولانا صاحب کو تو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں، کیا فرشتوں کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ آپ ہمیں تو ادھر ادھر کا جواب دے کے ٹال مٹول کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے، کوئی دور عمر فاروق اعظم تو ہے نہیں کہ آپ کو کوڑے مار کے ٹھیک کر لیں ہم، نہ ہم ایسے ہیں نہ آپ ویسے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس دل سے قدرت کل قیامت کے دن پوچھے گی تو کیا جواب دے گی؟ ایک بینیفٹ ہوتا ہے، ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بھیڑ ہو جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک بھیڑ ہو جاتی ہے، سارے فری پھوکٹ کے لوگ اطراف و اکناف میں جمع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے گرو شیطان کی محفل سجائی گئی، شیطانی محفل ہوا. یہ رحمانی محفل ہے، بولو نا سبحان اللہ. یہ رحمانی، کیوں؟ رحمان کا ذکر ہو رہا ہے، حبیب رحمان کا ذکر ہو رہا ہے. جس نے پیدا کیا اس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، جس نے سنت دی اس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. یہ رحمانی محفل ہے. قدرت نے آپ کو عقل دی ہے، چاہے تو شیطانی محفل کرو چاہے تو رحمانی کرو. آج کوئی فرشتہ آپ کو نہیں مارے گا، کوئی نہیں مارے گا، کسی کو اتھارٹی نہیں مارنے. دو بیٹھائے رکھے ہیں، سب دیکھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، بھیڑ میں کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، بستر پر کیا کر رہے ہیں، کرسی پر کیا کر رہے ہیں، مجلس میں کیا کر رہے ہیں، محفل میں کیا کر رہے ہیں، بائک پہ کیا کر رہے ہیں، ٹرین میں کیا کر رہے ہیں، فلائٹ میں کیا کر رہے ہیں، سب پتہ ہے ان دونوں کو، مگر ہاتھ نہیں پکڑے گا آپ کا. کیا کر رہے ہیں سوچیں آپ ذرا. آپ کے ساتھ ہیں فرشتے، مگر آپ کو نہیں کہیں گے چل ہوٹل سے اٹھ جا مسجد کے لیے، نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. ان کی ڈیوٹی اتنی ہے آپ نے کیا 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 کہا وہ لکھ دیں، بس وہ لکھ دیں گے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اور عقل ہی کی وجہ سے آپ جانوروں سے ممتاز ہیں، ورنہ انسان سراپا جانور ہے سوائے عقل کے. اگر کھاتے آپ ہیں تو کھاتا گدھا بھی ہے، اگر چلتے آپ ہیں اور ہم ہیں تو چلتا گدھا بھی ہے، سوتے ہم آپ ہیں تو سوتا گدھا بھی ہے، چلاتے ہم آپ ہیں چلاتا گدھا بھی ہے. فرق کیا ہے؟ گدھا، بھینس، پاڈا یہ سب عقل والے نہیں ہیں. حبیب اللہ، کریم اللہ، غلام مصطفیٰ یہ سب عقل والے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی ہے؟ کیا فرق ہے؟ اور کوئی فرق ہو جانوروں میں اور ہم میں تو بتاؤ. بولتے آپ ہیں بولتا وہ بھی ہے. اسٹور آپ کرتے ہیں، آپ کھانے کی چیزیں کچن میں لے جا کے رکھ دیتے ہیں، وہ جنگل پھرنے جاتا ہے تو اپنے سائیڈ میں رکھ لیتا ہے، اور رات کو جب سب سونے لگتے ہیں تو وہ اپنا منہ چلاتا رہتا ہے، جس کو کہتے ہیں چگالیاں کرنا. وہ اپنا منہ، دیکھا ہوگا آپ نے کبھی بکرے کو، تنہائی میں بیٹھا بیٹھا وہ اپنا منہ چلاتا رہتا ہے. اسٹور وہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن فرق کیا دیا قدرت نے؟ عقل کا. وہ بے عقلا ہے، آپ عقل والے ہیں. جب آپ عقل والے بنائے گئے تو پھر جناب پوچھ گچھ ان سے نہیں ہوگی، پوچھ گچھ عقل والوں سے ہوگی. حضور کیوں بھیجے گئے اور انسان بنا کر کیوں بھیجے گئے؟ ایک جملہ سن لیجئے. حضور انسان بنا کر بھیجے گئے تاکہ دنیا کو پتا چلے انسان کے لباس میں جب عادتیں بندے کی اچھی ہو جائیں تو وہ لباس بشریت پہننے والا اپنے آپ کو یہ دکھا رہا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے. کس بنا پر؟ اپنی عقل کی بنا پر. عقل اور شہوت کی وجہ سے، یعنی عقل کو ٹھیک صحیح سے استعمال کرے، شہوت کو دبا لے جائے تو یہی انسان فرشتوں کے جو ہے وہ، بلکہ فرشتے کیا، فرشتے تو ہماری خدمت کے لیے لگا دیے جاتے ہیں اگر بندہ باوفا بن جائے. ٹھیک، تفصیل میں نہیں جاتا. آپ مثال کے طور پر لے لیجئے، حسین اگر رسول کے گھر پیدا ہوتے ہیں تو پھر انہیں فرشتہ جھولا جھولانے آتا ہے، فرشتہ آتا ہے. آپ اور ہم عقل والے ہیں. جب اللہ نے عقل دے دی تو پھر آپ پر فیصلہ ہے. آپ چاہو تو اچھی محفل سجاؤ، چاہو تو بری سجاؤ. کوئی فرشتہ آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، لکھ دے گا کہ آپ نے کیا کیا. اور کب یہ لکھا ہوا کب کھلے گا؟ قیامت کے میدان. آدم سے لے کے قیامت تک کے کروڑوں اربوں لوگ وہاں موجود ہوں. 4 لوگوں کے سامنے اگر کوئی آپ کی برائی کر دے تو آپ اس سے بات نہیں کرتے دوبارہ. یہ تو شعور نہیں بیوقوف کو، لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کر دی، گلا ہے.
آپ سوچیں، ہنسنے کی بات نہیں، سوچیں آپ، آدم سے لے کے قیامت تک کے کروڑوں اربوں لوگ موجود ہوں گے اور بدن پر کپڑے تک نہیں ہوں گے، وہ میدان محشر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، یہ RCC کی روڈ نہیں ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی، اور جناب سوا نیزے پر سورج ہوگا، اعمال کے مطابق بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اس وقت نامہ اعمال، اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا خط قدرت کے فرشتے اس کے ہاتھ میں دے دیں، بالغ ہونے سے لے کے مرنے تک تو نے کیا 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 سب اس میں لکھا ہے، کس کے خلاف برا سوچا، کس کی زمین دبائی، کس کے پیسے چرائے، کس کی بے عزتی کی، کس کی غیبت کی، کس کے لیے مصیبت بنے، کس کے لیے پریشانی بنے، کب نمازیں پڑھیں، کب روزے رکھے، کب حج کیا، کب زکوٰۃ دی، اچھا کام کے برا کام، سب اس میں لکھا رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اس ٹائم جب ہمارے نامہ اعمال کھلیں گے تو ہماری عزت کیا رہے گی؟ اب اگر اس میں لکھا رہے کہ فلاں نے فلاں کی، اپنی چچا ذات بہن کی ایک مثال دے رہا ہوں، اپنی چچا کی بیٹی اپنی بہن کے بارے میں اتنے گندے خیال رکھے، کیا عزت رہے گی؟ اس لیے کہ وہ دن آئے تو اس سے پہلے اپنے رب کے دربار میں توبہ کر لیجیے، اکیلے میں توبہ کریں گے اور کہیں گے مولا گناہ میں کر رہا ہوں، میں نے کیا ہے، لیکن تیرے دربار سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، میں ہوں اور تیری رحمت ہے، میں سر تیری بارگاہ میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر کہتا ہوں گناہ تو میں نے کر دیا ہے مگر بخشش کرنا تیری شان ہے، اے اللہ معاف فرما دے۔ جب بندہ اپنے دل سے اپنے مولا کو پکارتا ہے، علماء بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتا ہے جب مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کا میں خود بذات خود جواب دیتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تیزی کے ساتھ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، حضور کی وجہ سے یہ ساری روشنی ہے، حضور کی وجہ سے یہ ساری چمک ہے، حضور نہ ہوتے تو کائنات نہیں بنائی جاتی، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کا شامیانہ، زمین کا بچھونا، پہاڑوں کی بلندی اور جناب زمین کے اوپر پہاڑوں کا رکھنا، سمندروں کی موجیں، بلبل کا چہکنا، گلاب کا مہکنا، پھولوں کا چٹکنا، کلیوں کا چٹکنا، بھوروں کا کھلنا، کوئل کا کوکو کرنا، کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، آپ ہیں تو سب ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اتنی امپورٹنٹ ذات میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ جب بیٹے کی شادی کے موقع پر خوشی منائی جا سکتی ہے کہ ایک نئے عہد کی شروعات، ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت نے تو ایک نئی دنیا کی شروعات فرمائی۔ پھر ایک ایسا نبی، اللہ اکبر، ایک ایسا نبی، حضور جب پیدا ہوئے تھے نا تو ابلیس بگنا ہو گیا، پھر رہا تھا ادھر ادھر۔ ہاں یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جو لفظ ہے نا حدیث کے، اس کا ترجمہ میں نے سٹیک طور پر اپنی زبان میں بگنا کر دیا۔ اب وہ آپ خود ہی ترجمہ کر لیجئے، وہ کیا کر رہا، ادھر بھاگ رہا تھا، ادھر بھاگ رہا تھا، ادھر بھاگ رہا تھا، ادھر بھاگ رہا تھا، اور چلاتا تھا ایک ہی جملہ کر، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ اس کے چیلے پہنچے، گرو جی کیا ہوا، کون آ گیا؟ کہا وہ محمد بن عبداللہ آ گیا۔ وہ نبیوں کو، ارے پیچھے والے کب سبحان اللہ کہیں گے؟ مودی پھر پردھان منتری بنے گا تب کہو گے؟ زور سے کہو سبحان اللہ، نہیں پیچھے والے کہیں زور سے سبحان اللہ۔ حضور کا ذکر ہو تو خاموشی سے مت سنا کیجئے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہے۔ پردھان منتری تم کبھی منموہن سنگھ ہوں گے، کبھی مودی ہوں گے، کبھی کوئی اور ہوگا، مگر جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کا سکہ یہاں بھی چلتا ہے، وہاں بھی چلتا ہے۔ حضور کی حکومت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ ہم اس مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں جس کی آمد پر جبریل جھنڈا لاتے، ایک پورب میں، ایک پشچم میں، ایک کعبے کی چھت پر لگا کر بتاتے آنے والے کی حکومت
اسی لیے عاشق نے کہا آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہ حضور ہے یہاں بھی وہاں بھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دو وزیر آسمان میں ہیں، دو زمین میں۔ کیا؟ دو وزیر دو زمین میں۔ آسمان میں پہلے وزیر کو جبریل کہتے ہیں، دوسرے کو میکائیل کہتے ہیں، اور زمین میں پہلے وزیر کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے وزیر کو عمر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے تو یہی بتایا کہ دو وزیر وہاں ہیں، دو یہاں، مگر عاشق سمجھ گئے کہ مصطفیٰ، یہ مصطفیٰ نے نہیں کہا کہ ایک بادشاہ ادھر ہے ایک بادشاہ ادھر ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ ایک ادھر کام کرتا ہے ایک ادھر، کسی اور لفظ کا استعمال نہیں کیا، وزیر کا استعمال کیا۔ اور وزیر کا کام ہوتا ہے بادشاہ کے انڈر میں کام کرنا۔ پھر کب سبحان اللہ کہو گے؟ آپ لوگ تو ایسا پیر اور ایسا ہاتھ پکڑ پکڑ کے بیٹھے ہو جیسے حکومت پیر بھی لینے والی ہے آپ کے۔ ابھی تک تو جو لینا تھا لے لیا، ہاتھ پیر نہیں لے گی، آپ ٹینشن مت لیجئے، چلاتے رہیے اس کو۔ چلیں ہاں، یہی اپنے ہیں، باقی کوئی اپنا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، ہاتھ چلتا ہے تو کام چلے گا، پیر چلے گا تو کام چلے گا۔ بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ ہاں 12 سے سوئی پار ہو گئی، آپ کو ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا، ٹھیک ہے نا؟ بات کو تیزی کے ساتھ، میں کیا بات کر رہا تھا؟ وزیر کی۔ وزیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وزیر بادشاہ کے نیچے ہوتا ہے، بادشاہ کے انڈر میں جو کام کرنے والا اس کو وزیر کہتے ہیں۔ لیکن جناب ایک یہ بھی بات ہے کہ جتنے لوگ انڈر میں کام کرتے ہیں، وزیر ان سب سے اوپر ہوتا ہے، اس سے اوپر صرف بادشاہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ دو آسمان میں میرے وزیر، دو زمین میں۔ پتا چلا اندر اندر سرکار نے یہ بھی فرما دیا میں آسمان کا بھی بادشاہ ہوں، میں زمین کا بھی بادشاہ ہوں۔ تبھی تو کہا نا دو وزیر آسمان میں، آسمان کا کام جبریل میکائیل کو سپرد کیا ہوا ہے، زمین کے معاملات، زمین پر وزیر میرے ابو بکر و عمر ہیں۔ پتا چلا آسمان کے بھی بادشاہ حضور ہیں، زمین کے بھی بادشاہ، زور سے بولیے۔ اچھا صاحب، فرشتے جبریل میکائیل، آسمان کے بادشاہوں کو تو ویسے بھی موت آنی نہیں۔ بادشاہ نے شان دیکھیے کائنات کے مختار کی۔ وزیر کس کو کہا؟ ابو بکر اور عمر۔ آج بھی حضور کے پاس میں کون سو رہے ہیں؟ کون سو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کا جو جسد اقدس ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ حضور کی قبر کہاں یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ نور الدین زنگی کے دور میں اس نے شیشہ پگھلا کے پیک کروا دی۔ یہ جتنی تصویریں آتی ہیں نا کہ یہ وہ سب فیک تصویریں، حضور کی قبر کی کوئی تصویر نہیں۔ وقت کا بادشاہ، کنگڈم آف سعودیہ عربیہ چاہے تو بھی وہ بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ بس جتنا ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک حجرہ شریف اور ہے، ایک کمرہ اور ہے، زیادہ سے زیادہ راجہ صاحب وہ تالا کھول کے اس حجرے کے اور قریب ہو سکتے ہیں، لیکن قبر مصطفیٰ کیسی ہے یہ کسی کو نظر، زور سے بولیے، نہیں آتا۔ ہاں حضور کیسے ہیں، یہ حضور جسے چاہیں اسے نظر آ جاتے ہیں۔ میں ایسے ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں، خیر کیا بتاؤں، ہم ریکارڈ باتیں نہیں بتانی چاہیے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مدینہ دور ہے، مدینے والا دور نہیں۔ پابندیاں قبر رسول دیکھنے کے لیے ہے، مگر مصطفیٰ اگر چاہ لیں تو کوئی پابندی نہیں۔ کوئی ایک بندہ مدینہ نہیں گیا تھا، سنا دیتا ہوں، ایک بندہ مدینہ نہیں گیا تھا، عام سا بندہ ہے، میں بھول گیا کہ وہ بندہ کون تھا، یہ بھی قدرت، لیکن کسی ایک شخص نے مجھے کہا، اپنے جودھ پور سے باہر کا کوئی بندہ تھا، اتنا مجھے یاد ہے، اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا حضرت میں نے دیکھا ہے کہ یوں قبر ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی نیچے قبر ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی اور نیچے قبر ہے۔ میں نے کہا تو نے وہ دیکھا ہے جو اس وقت کنگڈم آف سعودیہ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جو کتابوں میں ترتیب
قبر ہے نا وہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک ہے. کون؟ سبحان اللہ. وہ جو زمین ہے وہ جنت کی کیاری ہے. وہ جو جگہ ہے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، قاضی ایاز نے بھی لکھا، اکثر عاشقوں کا یہ موقف ہے کہ وہ جگہ جو جہاں حضور علیہ السلام اس وقت آرام کر رہے ہیں، جو حضور کے جسم اطہر سے لگی ہوئی زمین ہے، وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کی جسم اقدس سے لگی. اعلیٰ حضرت نے جب مٹی پہ کلام لکھا نا تو کہا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اے مدعیو تم خاک کو خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا. اس مٹی کا مقدر چمک گیا. آپ کہتے ہیں مٹی کی حیثیت کچھ نہیں، ارے مٹی کی شان تو یہ ہے کہ مصطفیٰ مٹی میں آرام فرما رہے ہیں، اور جس مٹی سے حضور اپنے جسم و جسمانیت کے ساتھ سلامت ہیں. یہ ہم اہل ایمان کا عقیدہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ارے یار وہ لوگ جو حضور کے وفادار ہیں ان کی بھی قبریں سالوں بعد کھلی تو ان کے جسم پر کوئی جناب والا کوئی حرف نہیں آیا، تو جس سے وفا کر کے وہ اس منزل تک پہنچے اس مصطفیٰ کی شان کیا ہو. حدیث شریف میں ہے، صحیح مسلم میں حضور فرما رہے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا معراج میں تو میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. جب پیچھے کھڑے ہونے والے موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو مسجد اقصی میں امامت کرنے والے مصطفیٰ اپنی قبر میں کس شان سے ہوں گے. ٹھیک ہے، مدینہ دور ہے، مدینے والا دور نہیں. مدینہ جانے کے لیے ویزا کی ضرورت ہے، مدینے والے کے آنے کے لیے کسی ویزا کی ضرورت نہیں ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہماری اس محفل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. عرض یہ کر رہا تھا قبر مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور حضور علیہ السلام کا جہاں سینہ اطہر ہے وہاں صدیق اکبر کا سر ہے. جیسے حضور علیہ مثال دے رہا ہوں، حالانکہ بے ادبی کے قریب ہے یہ، لیکن سرکار مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اگر اس طرح ہے تو یوں سرکار صدیق کی قبر انور. حضور کا سینہ مبارک کے مقابل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور سرکار صدیق اکبر کے سینے کے مقابل حضرت عمر فاروق اعظم کا جسد اطہر. بہرحال یہ بات آ گئی بیچ میں تو میں نے سنا دی. اس شان کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں. کوئی کب جنت میں جائے گا، کوئی کب جنت میں جائے گا. قاری صاحب غور کرنے کی بات، حضور نے فرمایا میرے حجرے سے لے کر میرے ممبر تک جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. کوئی کب جنت کی کیاری میں جاتا ہے، کوئی کب جاتا ہے. ابو بکر و عمر کی تقدیر تو دیکھیں کہ وہ جنت ہی میں سوتے ہیں، جنت ہی میں رہتے ہیں، کیونکہ حضور کے پاس رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا عرض کر رہا تھا، آج بھی پاس ہیں. بادشاہ جب دربار میں تشریف لاتا ہے تو دربار میں وزیروں کا موجود رہنا ضروری ہوتا ہے. اگر دربار میں وزیر نہیں ہے تو وزیر کی یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کی موجودگی میں دربار میں نہ رہے. ٹھیک ہے، اور بادشاہ اگر برسر اقتدار ہے تو اس کے وزیر اس کے قریب رہتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ حضور مر گئے اور اختیار ختم ہو گیا. معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ. بادشاہ آج بھی اپنے وزیروں کے ساتھ آرام فرما ہے. جب ضرورت پڑی ہے تب وزیروں نے اختیار دکھایا ہے. جب کرم فرمائیاں ہوئی ہیں تب بادشاہ نے خود ہی کرم فرما دیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور کی حکومت کو بریک لگ گیا، معاذ اللہ. اس لیے کہ اگر وزیر دربار میں نہ ہوتے تو ہم سوچتے کہ صاحب دربار میں وزیر نہیں ہے، مگر بادشاہ نے تو اپنے وزیروں کو اپنے ساتھ رکھ کے بتایا سکہ چلتا تھا، چلتا ہے اور چلتا رہے گا. مصطفیٰ جان رحمت کی شان و شوکت کا سکہ، ان کی عظمت کا سکہ. ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے میلاد منانے والوں میں جبریل امین جھنڈا لاتے ہیں، جنت سے جھنڈا لاتے ہیں. وہ جنت سے لا سکتے ہیں، ہم مارکیٹ سے نہیں لا سکتے ہیں. آپ اپنے دائیں بائیں والے پڑوسیوں کے چکر میں مت آئیے گا، اپنے گھروں کو روشن کیجئے. ابھی شریف صاحب شعر پڑھ رہے تھے نا، تم کرو جشن ان کی ولادت پر روشنی، وہ تمہاری گورے تیراں جگمگاتے جائیں گے.
اس کو میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر سجا کے کہیں یا رسول اللہ میرے قبضے میں گھر تھا، میں نے گھر کو سجا دیا، آپ کے اختیار میں میری قبر ہے، آپ میری قبر کو روشن کر دیجئے گا۔ حضور نے ایک بار مسکرا کر دیکھ لیا اگر، امام اہل سنت کہتے ہیں حشر تک لہرائیں گے نور کے چشمے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 7 دن، 10 دن، مہینہ، 40 دن نہیں۔ ارے بابا آپ کے رشتہ دار بھی 40واں کر کے بھول جاتے ہیں، مگر حضور ایک بار قبر میں آ گئے تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضور کا میلاد منائیے، شان سے منائیے۔ ابلیس کے بگنا ہونے والی روایت پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ادھر پھرتا ادھر پھرتا ادھر پھرتا، وہ آ گئے وہ آ گئے وہ آ گئے۔ ارے تو اتنا بےقرار کیوں ہو رہا وہ آ گئے؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ٹینشن کی وجہ کیا ہے معلوم؟ ٹینشن کی، ابلیس نے کہا ٹینشن کی مین وجہ یہ میرے چیلوں تم گناہ کرواؤ گے، میں گناہ کرواؤں گا، برائیاں کرواؤں گا، چوریاں کرواؤں گا، سب کرواؤں گا، برائیاں کرواؤں گا، لیکن جناب ہوگا یہ کہ یہ برائیاں کر کے جب حشر میں کھڑے ہوں گے تو یہ جو آنے والا ہے یہ قیامت میں کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ ان کے جرموں کو نہ دیکھا جائے میرے جملوں کو دیکھا جائے، اے اللہ ان کے جرموں کو نہ دیکھا جائے میری بات کو دیکھا جائے۔ وہ شفاعت کرنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے گناہوں کو تو اپنے امتیوں کے گناہوں کو یہ اپنے دامن میں چھپا لیں گے۔ ہماری محنت کو یکسر برباد کرنے والا آ گیا، ہماری محنت کر کے ہم لوگوں کو گمراہ کریں گے اور گناہ کروائیں گے اور یہ کہیں گے اے میرے اللہ اس کو بخشش کا پروانہ دے دے۔ اس لیے ٹینشن ہو رہی ہے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ جب ہم کو ہنساتے جائیں گے تو جب تک ہماری زندگی ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، جل جائیں مر جائیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے، سناتے جائیں گے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ یار زندہ صحبت باقی، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔